الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہرا ہے نسل حیات تجھ سے یہ رونق کائنات تجھ سے. ہرا ہے نسل حیات تجھ سے یہ رونق کائنات تجھ سے. شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ نام ہو تیرا. سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ نام ہو تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میرا مقدر میرا ستارہ لبوں پہ نام ہو تیرا. اٹھنے والی نظر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. جان لیوا بھنور سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. در پہ حاضر غلام تیرا سن لو آقا سلام میرا. در پہ حاضر غلام تیرا سن لو آقا سلام میرا. مکار کے مکر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. برادران اسلام، آج کی یہ محفل ذکر حبیب خدا وہ یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ روایت کی طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ چوتھی سالانہ آج منعقد ہوئی ہے. میرے محترم دوستو، محفل کا نام عنوان محفل ذکر حبیب خدا و ذکر یاران مصطفیٰ ہے.
حبیب خدا، اس سے کیا مراد ہے؟ حبیب خدا سے مراد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حبیب خدا یہ رسالت سے ہے۔ رسالت کا مطلب نمائندگی ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز لے کر آگے پہنچانا، اس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، جنہوں نے دین کو لے کر شریعت کو رب کی ذات سے بواسطے جبرائیل علیہ السلام لیا اور اپنی امت تک اس کو پہنچایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ میرے پیارے پیغمبر کے نمائندے ہیں، جنہوں نے دین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے امت تک پہنچایا۔ تو حبیب خدا نمائندے خدا ہوا، حبیب یاران مصطفیٰ نمائندے حبیب خدا ہوئے۔ میرے دوستو، اللہ نے اس جہان کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول اور نبیوں کو بھیجا۔ ہر ایک نبی کا نبوت کا دائرہ ایک مخصوص دائرہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو مخصوص وقت کے لیے اس دنیا کے اندر اتارا گیا۔ نوح علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر ایک خاص جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ الغرض ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کو ایک خاص وقت کے لیے بھیجا گیا، ایک خاص جگہ کے لیے بھیجا گیا، ایک خاص بستی کے لیے بھیجا گیا، ایک خاص قوم کے لیے نبوت عنایت کی گئی۔ لیکن میرے اور آپ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو خاص وقت کے لیے بھیجا گیا، نہ تو خاص قوم کے لیے بھیجا گیا، نہ تو خاص جگہ کے لیے بھیجا گیا۔ جی ہاں محترم، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لامحدود، ان کی امت لامحدود، ہر نبی کی نبوت محدود، میرے نبی کی نبوت لامحدود، ہر نبی کی امت محدود، میرے نبی کی امت لامحدود، میرے نبی کی نبوت زمان میں بھی ہے، میرے نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، میرے نبی کی نبوت لا زمان میں بھی ہے۔ توجہ کرو گے بات سمجھ آئے گی، بات سمجھانے آیا ہوں۔ نبی کی سیرت، نبی کی گفتار، نبی کا کلام، نبی کے افکار، نبی کی چال چلن، نبی کا اسوہ حسنہ بتلانے آیا ہوں، کچھ دینے آیا ہوں، وقت ضائع کرنے نہیں آیا۔ توجہ کرو، اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا دائرہ زمان میں بھی رکھا، اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا دائرہ لا زمان میں بھی رکھا، اللہ نے اپنے نبی کی نبوت مکانی بھی بنائی، لا مکانی بھی بنائی۔ میرے نبی کی نبوت مکانی بھی ہے، لا مکانی بھی ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، یہ زمان لا زمان، مکان لا مکان ہے کیا چیز؟ زمان
زمان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو زمانہ آنا ہے اس کو جو ہے زمان کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی نبوت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک موجود ہے۔ میرے نبی کو نبوت ملی سب سے پہلے، میرے نبی کو نبوت آدم سے بھی پہلے ملی، لیکن اس کا ظہور ہوا سب سے آخر میں۔ اسی لیے میرے نبی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ میرا نبی سب سے پہلا نبی بھی ہے، سب سے آخری نبی بھی ہے۔ نبوت حاصل ہوئی سب سے پہلے، پھر وہاں سے نبوت چلی آگے۔ میرا نبی حسن کا مرکز بھی میرا نبی ہے، جی ہاں نبوت کا مرکز بھی میرا نبی ہے۔ میرے نبی کی نبوت زمانی آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہے۔ لا زمانی کا کیا مطلب؟ آدم سے پہلے جو زمانہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے اس دنیا کے اندر آدم سے پہلے جنات کی قوم تھی، جنات سے پہلے ہند ایک قوم ہوا کرتی تھی، اللہ نے انہیں اس دنیا میں رکھا ہوا تھا۔ میرے نبی کی نبوت اس وقت بھی موجود تھی۔ مکان اور لا مکان کا کیا مطلب؟ کعبۃ اللہ سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ مکان ہے، کعبۃ اللہ سے لے کر عرش معلیٰ تک میرے نبی کی نبوت مکانی ہے۔ لا مکان کا کیا مطلب؟ عرش سے اوپر جو قوم ہے، عرش سے اوپر جو مخلوق ہے، عرش سے اوپر جتنی مخلوقات ہیں اس کو لا مکان کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، میرے نبی کی نبوت لا زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے، لا مکانی بھی ہے، فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، جی ہاں مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے۔ لا زمانی کیسے؟ میرے نبی کو نبوت سب سے پہلے کیسے ملی؟ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، انا نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو ابھی تخلیق نہیں کیا گیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب اس کائنات کو بنانے کا نقشہ ابھی اللہ نے صرف نقشہ ہی تیار کیا تھا، نقشہ ہی تیار کیا، اس وقت سے نبی ہوں۔ آخر اس وقت سے نبی کیوں نہ ہو؟ یہ کائنات انہی کے لیے بنائی گئی، آخر اس وقت سے نبی کیوں نہ ہو؟ یہ عرش و فرش انہی کے لیے بنایا گیا، یہ آسمانوں کو انہی کے لیے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، میری بات نہیں ہے، کس سے کہانی نہیں ہے، رب کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تم نے اس دنیا میں آنا نہ ہوتا، میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، آسمانوں کو کھڑا نہ کرتا، اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، جنت جہنم کو نہ بناتا، اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو اس دنیا میں نہ بھیجتا، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ کے نبی کے لیے بھیجا گیا، اللہ کے نبی کے لیے بھیجا گیا، ان پر ایمان لائیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ رب کی عبادت کی جائے، رب کی عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، رب کی عبادت چرند پرند بھی کرتے ہیں، رب کی عبادت ہر مخلوق کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کو کیوں بنایا گیا؟ صرف اپنے پیغمبر کے لیے بنایا گیا۔ ابھی حدیث قدسی سنائی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا اس دنیا میں کسی کو نہ بھیجتا، محبوب اگر اس دنیا میں تجھے نہ بھیجنا ہوتا اس کائنات کو میں کسی صورت نہ بناتا۔ بہرحال دوستو، میرے نبی کی نبوت زمانی بھی لا زمانی بھی، مکانی بھی لا مکانی بھی، میرے نبی کی نبوت کے بعد اب نہ کسی زمانی نبی کی ضرورت ہے نہ مکانی نبی کی ضرورت ہے۔ میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا صحرا سجتا ہے۔ اگر میرے نبی کی نبوت کے بعد
کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے حدیث سنائی، سب سے پہلے نبی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سب سے آخری نبی بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص پہلا نبی بھی وہی، آخری نبی بھی وہی، پہلا بھی وہی، آخری بھی وہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام اس کی مثال سمجھاتے ہیں کہ میرا نبی نبوت کا مرکز ہے، میرا نبی حسن کا مرکز ہے، نبوت کا مرکز، نبوت میرے نبی سے چلی ہے، نبوت میرے نبی کو سب سے پہلے عطا کی گئی، اس کے بعد آدم سے لے کر عیسیٰ تک عطا کی گئی۔ کیسے؟ ذرا ایک پرکار ہم اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ایک کاغذ کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس پرکار کو رکھنے کے بعد رکھ کر جب اس سے دائرہ کھینچا جاتا ہے، اب جو نقطہ لگا ہے، اب جو ہم نے پنسل سب سے پہلے رکھی ہے، سب سے پہلے نقطہ وہ لگا ہے، دائرہ بعد میں آیا ہے، سب سے پہلے نقطہ وہ لگا ہے، دائرہ بعد میں آیا ہے، لیکن نقطے کا ظہور سب سے آخر میں ہوا ہے۔ اس نقطے کو جب ہم اس پرکار کو اٹھاتے ہیں، نقطہ تب نظر آتا ہے۔ اب نقطہ لگا پہلے، نظر بعد میں آیا، میرے نبی کو نبوت پہلے ملی، نظر بعد میں آئی، میرے نبی کو نبوت پہلے عطا کی گئی، ظہور بعد میں ہوا، میرے نبی کو نبوت آدم سے پہلے عطا کی گئی، لیکن ظہور عیسیٰ کے بعد ہوا۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کمالات سے نوازا ہے۔ میں کیا کہوں، دیوان حسان اٹھا کر دیکھیے، میری کیا مجال میں اپنے نبی کی تعریف مکمل کر سکوں۔ دیوان حسان اٹھائیے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ میرے نبی کی تعریف کیا ہے، میرا نبی کیا چیز ہے، مجھ جیسا ادنا سا امتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے کر سکتا ہے۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بات ہی ختم کر دی، کسی نے پوچھا میرے نبی کی تعریف کیا ہے، میرے نبی کی فضیلت کیا ہے، میرے نبی کا حسن کیا ہے، دیوان حسان اٹھائیے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا جواب ملے گا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان سے کسی نے پوچھا، حسان ذرا بتلا میرے نبی کی تعریف کیا ہے۔ حسان نے کہا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے اس نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، حسان تو نے نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے تو سعودی عرب کے اندر ہے، اس مملکت کے اندر موجود ہے، مکہ مدینہ تو نے دیکھا ہے، حد شام دیکھا ہے، طائف دیکھا ہے، بدر دیکھا ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ تو نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر شہر دیکھا ہو، ہر بستی دیکھی ہو، ہر قریہ دیکھا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جب تو نے دنیا ہی نہیں دیکھی، پیدا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے، تو نے دنیا ہی نہیں دیکھی، کسی اور نے بھی تو اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہوگا۔ حسان نے کہا ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میری بات تو مکمل ہو لینے دیجئے، میری بات تو مکمل ہو لینے دیجئے، پھر سوال کرنا، پھر اعتراض کرنا بنتا ہے۔ جی ہاں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان نے کہا میری آنکھوں نے اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہیں پر بات نہیں ختم ہوئی، کہا سن سن
آگے سن وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ نہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ بات یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی ماں ہی ایسی نہیں آئی جو میرے محبوب جیسا جن سکے، کوئی ماں ہی ایسی نہیں آئی جو میرے محبوب جیسا پیارا سوہنا بچہ جن سکے، آج تک کوئی نہیں آئی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، فرمانے لگے اللہ نے میرے محبوب کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، صرف یہیں پر نہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا کہ لگتا تو مجھے ایسے ہے کہ میرا محبوب کہتا گیا رب بناتا گیا، میرے محبوب کہتے گئے ربا میری آنکھ ایسے بنا، میرا ناک ایسے بنا، میرے ہاتھ ایسے بنا، میرا جسم ایسے بنا، میرا سینہ ایسے بنا، میرے رخسار ایسے بنا، میری زلفیں ایسے بنا، میری داڑھی ایسے بنا، میری ابرویں ایسے بنا، میری پیشانی ایسے بنا، میرا بدن ایسے بنا، میرا سینہ ایسے بنا، مہر نبوت اس جگہ پر لگا، ربا مجھے اس طرح بنا دے کہ آج تک کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہو۔ حسان نے کہا لگتا ایسے ہے، محبوب کہتے گئے اور رب بناتا گیا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھئے، وہ ہستی جنہوں نے نہ اپنا تن دیکھا، نہ من دیکھا، نہ دھن دیکھا، اللہ کے نبی کی عزت، عظمت، ناموس اور رفتوں کے اوپر قربان کر دیا۔ فرمایا کہ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کَأَنَّكَ تَجْرِي شمس فی وجہہ، کہ لگتا ایسے ہے محبوب کے چہرے کے اندر سورج دوڑ رہا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ افلاک پر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے پیغمبر تشریف فرما ہیں، میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، دیکھا کہ بہت خوبصورت ہے، فوراً دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا، نہیں چاند خوبصورت نہیں ہے بلکہ میرا محبوب خوبصورت ہے۔ محبوب کی طرف دیکھا، فرمایا نہیں چاند خوبصورت ہے، پھر چاند کی طرف دیکھا، کشمکش کے اندر آگے، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی پیغمبر کو دیکھتے ہیں، کبھی اس آفتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی اس آفتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چاند کو دیکھتے ہیں، خوبصورت کون ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آخر کے اندر کافی دیر کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ میرے نبی کا چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ مجھ سے خوبصورت ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی نبر اللہ مرقدہ نے آفتاب نبوت صفحہ 13 پر لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج میرا ہے، ایک سورج افلاق کا ہے، ایک سورج میرا ہے، ایک سورج آسمانوں کا ہے، وشمسی خیر من شمس السما، اور آسمانوں کے سورج سے بہتر میرا سورج ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ فرمایا کہ شمس الناس تطلع بعد فجری، آسمانوں کا سورج فجر کے بعد آتا ہے، اس کی کرنیں جس نے لینی فجر کے بعد آئے، لیکن وشمسی تطلع بعد العشاء، جو میرا سورج ہے وہ 24 گھنٹے طلوع رہتا ہے، اس کی کرنیں جس نے جس وقت لینی آ جائے۔ آخر جو ہے میرے نبی کی تعریف کے لیے سیرت نگار بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے، میرے نبی کی تعریف کے لیے مقررین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے، جی ہاں
صوفی اتقیا اسفیا ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہوا اگر ساتوں زمینیں ساتوں آسمانوں کو کاغذ میں تبدیل کر دیا جائے، اگر مشرق و مغرب کے اندر جتنے درخت موجود ہیں ان کو قلموں کے اندر تبدیل کر لیا جائے، اگر جو ہے انسانوں جنوں فرشتوں کو لکھنے کے اندر لگا دیا جائے، ندی نالوں نہروں دریاؤں سمندروں کو سیاہی کے اندر تبدیل کر دیا جائے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، قلمیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، نبی کی سیرت کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آخر میں یہی بات ہر ایک نے کہی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، برکت تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔